اوور تھنکنگ کے علامات زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بھوک اور نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ سونے سے پہلے بستر پہ بھی جو ہے وہ کسی ایک بات کے بارے میں بار بار سوچ رہے ہیں, یا پھر آپ اپنے ورکنگ ایریا میں ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہوئے بھی آپ اسی ایک بات کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی فیملی میں بیٹھے ہیں تو بھی آپ کچھ باتیں سوچتے چلے جا رہے ہیں, اور آپ کو خود کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کچھ کام بھی کر رہا ہوں یا میں کچھ بھی کر رہا ہوں تو میرا دھیان کہیں اور ہے, اور میں انہی چیزوں کو بار بار سوچ رہا ہوں اور حل میرے پاس پھر نہیں ہے. تو اسٹریس آؤٹ ہونے کی وجہ سے پھر آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, آپ سوتے بھی نہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں, جب آپ اٹھتے ہیں تو واش روم سے ہو کر آتے ہیں یا پھر آپ تھوڑا سا بھی ہوش میں آتے ہیں تو آپ دوبارہ پھر سے آپ انہی باتوں کے بارے میں سوچنے لگ پڑتے ہیں کیونکہ وہ حل نہیں ہو چکی ہوتی. کچھ اوور تھنکنگز تھوڑی دیر کے لیے آتی ہیں, مطلب جیسے کسی اپنے کی وفات ہو جائے تو ظاہر ہے یہ obvious سی بات ہے کہ وہ سوچیں اس کے ساتھ گزارنے والا وقت جو ہے وہ کچھ عرصہ چلتا رہے گا, اس کے بارے میں آپ سوچیں گے تو یہ ایک نیچرل ہے. سوچنا یا زیادہ سوچنا ایک نیچرل چیز ہے. یہ تب بیماری بنتی ہے جب یہ بہت حد سے زیادہ گزر جائے, یعنی کہ اب آپ کی چیزوں کو تکلیف دہ بنا دے. ادروائز یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. یہ ایک انٹیلیجنٹ سوچنے والے صحت تندرستی والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی علامات ہے. ایک صحت مند جسم اور ایک صحت مند برین کی یہ علامت ہے کہ آپ تجزیہ کرتے ہو, آپ کے پاس تجزیہ کرنے کی طاقت ہے. لیکن تجزیہ کرتے کرتے آپ کسی غلط سائٹ پہ چلے جاؤ یا اپنی ذہنی نفسیاتی امراض میں آپ مبتلا اپنے آپ کو کر لو یا اپنی زندگی میں پیچھے رہ جاؤ تو سارا دھیان اس پہ نہیں لگانا, سارا تجزیہ اس پہ نہیں لگانا, ساری سوچ انرجی آپ نے اس پہ نہیں لگانی. تو اس لیے اس کو اوور تھنکنگ کو پھر روکنا ہے, پھر صحیح کرنا ہے. تو اس لیے اس کے علامات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ پریشان رہ رہے ہیں, آپ کو اسٹمک بھی اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے اندر آپ کا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بعض کا ڈسٹرب سی لگتی ہیں, آپ مزہ نہیں آتا اس کو کھانے کا, آپ کا دھیان سوچوں میں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ کوئی بول رہا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے لیکن آپ پھر بھی جو ہے نا وہ اپنی سوچوں میں مبتلا ہے. آپ پلس مائنس کر رہے ہو, آپ تجزیہ کر رہے ہو, اچھا ایسے کر لوں گا, اچھا ایسے نہیں کروں گا تو یہ کر لوں گا, اچھا اس نے کہا تو یہ کیوں کہا, اچھا اس نے ایسے کہا ہوگا, اس نے لازماً میرے بارے میں سوچا ہوگا, یہ کیا ہوگا. تو جس طرح آپ سوچتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی علامات اور بھی بڑھتی جاتی ہیں. جس طرح سے آپ اوور تھنک کرتے جاتے ہیں آپ کی علامات اور بھی بگڑتی جاتی ہیں. پھر اس میں بگڑی ہوئی علامات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نیند کا خراب ہو جانا, ختم ہو جانا, ڈر اور خوف پیدا ہو جانا, اور انگزائٹی مبتلا ہو جانا, ڈپریشن میں چلے جانا, یہاں تک کہ پھر آپ کو واش روم بھی بار بار آنے لگتا ہے, یا پھر آپ کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں, ہاتھ پیر آپ کے کانپنے لگتے ہیں, آپ کی دل کی دھڑکن بہت تیز رہتی ہے, ٹھیک ہے, جس سے آپ کا سانس پھولنا آپ کا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ایک یہ خیالات ذہن میں رکھیں کہ میں سوچوں سے ہی ہر چیز کنٹرول کر سکتا ہوں یا میں ہر وقت کچھ نہ کچھ جمع تفریق کرتا رہوں گا, تو یہ تو پھر آپ کی ذہنی صحت کے لیے خرابی پیدا کریں گے. تو ہم یہ علامات ہیں, اور یہ زیادہ تر انگزائٹی کی علامت ہے, یہ زیادہ تر ڈپریشن کی علامت ہے, یہ زیادہ اوور آل اوور تھنکنگ جو ہے وہ ذہنی امراض کی علامت ہے. آپ کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہوتے ہو, کہیں نہ کہیں آپ کو ذہنی پریشانی لاحق ہوتی ہے جو آپ نے چھپائی رکھی ہوتی ہے بہت عرصے سے, یا آپ اس کے سمیت ہی کام کر رہے ہوتے ہو. آپ اس کے ساتھ ہی کام تو کر رہے ہوتے ہو, کام تو چلا رہے ہوتے ہو, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ تھک جاتے ہو, پھر تنگ آ جاتے ہو, یا پھر آپ برن آؤٹ ہو جاتے ہو, تو پھر آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اس کی جو ہے وہ روک تھام کیسے کی جائے, اوور تھنکنگ کو کیسے جو ہے وہ ہم بہتر بنا سکتے ہیں اور اس سے ہم بچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تھینک یو, شکریہ.